بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمہ اللہ ابو الحسین یہ ان کی کنیت ہے، ابو الحسین۔ عساکر الدین لقب ہے ان کا، عساکر عین سین الف کاف را الدین، عساکر الدین۔ مسلم ان کا نام ہے، مسلم، اور ان کے والد کا نام حجاج یعنی مسلم بن حجاج، اور دادا کا نام بھی مسلم ہے، دادا کا نام بھی مسلم ہے۔ اچھا، ان کو قشیری کیوں کہا جاتا ہے؟ قشیری کیونکہ قشیر قبیلے سے ان کا تعلق تھا، قشیر قاف دونوں پر قشیری، اور ان کا جو علاقہ تھا اس کا نام ہے نیشاپور۔ کیا ہے؟ نیشاپور، تو اس لیے اس کو نیشاپوری کہا جاتا ہے۔ تو اب دادا تک جو نام ہے اس کو اگر ہم لے لیں، مسلم بن حجاج بن مسلم، ٹھیک ہے، تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے، مسلم بن حجاج بن مسلم، بس یہ، اور پھر اس کو قشیری اور نیشاپوری۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے قشیری کیوں اور نیشاپوری کیوں، تو قشیری اس لیے کہ قشیر ان کا قبیلہ تھا اور نیشاپور ان کا علاقہ تھا۔ یہ آج کل کے حساب سے سمجھنے کے لیے یہ علاقہ کہاں کا ہے؟ یہ ایران کا ہے۔ کہاں کا؟ ایران، یعنی ایرانی خراسان میں یہ علاقہ ہے، خراسان، اور قبر بھی ان کی وہیں پہ ہے، ایران میں، امام مسلم کی۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ایرانی لوگ تھے وہ اکثر مجوسی، آتش پرست، ٹھیک ہے نا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب نیشاپور صلح کے ذریعے حاصل کیا گیا تو یہاں پر اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ اس کے اوپر بہت سارے ایسے ادوار آئے ہیں جس میں نیشاپور تباہ و برباد بھی ہوا ہے، جیسے 618 ہجری میں، کون سی ہجری میں؟ 618 ہجری میں چنگیز خان، جب وہ، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا چنگیز خان، بڑا ظالم شخص تھا، مسلمانوں کے علاقوں کو بہت زیادہ برباد کیے اس بندے نے۔ تو اس نے لشکر بھیجا تھا نیشاپور پر قبضے کے لیے، تو اس لشکر کے اندر جو ہے اس کا داماد شامل تھا، چنگیز خان کا۔ تو ایرانیوں نے تیر مار کے اس کے داماد کو قتل کیا۔ تو یہ پھر غصے میں آیا اور خود لشکر لے کے نیشاپور آیا، اور نیشاپور کو ایسے برباد کیا کہ کسی بھی شخص کو اس میں زندہ نہیں چھوڑا۔ اور یہ ایسے ظالم لوگ تھے، وہ جانوروں کو بھی ہلاک کر دیتے تھے، اور لاشوں کی گردن کاٹ کے، گلے کاٹ کے، پھر وہ سروں سے کھیلتے تھے،
اور ان کے مینار وغیرہ بنایا کرتے، مذاق اڑاتے تھے. حالانکہ اس وقت نیشاپور کی آبادی جو ہے وہ 10 لاکھ کے قریب تھی. کتنے؟ تو اندازہ لگاؤ ایک ایک علاقوں میں ان ظالموں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا. اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے نا وہ حالات تھے، صورتحال تھی جو مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہے. بہرحال یہ 618 ہجری کی بات میں کر رہا ہوں. امام مسلم تو بہت پہلے پیدا ہوئے تھے، 206 ہجری میں، 206 ہجری میں. کچھ نے کہا ہے کہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. تو ان کی پیدائش کے سال میں تھوڑا اختلاف ہے. کسی نے کہا 202 ہجری، کسی نے کہا 204 ہجری، کسی نے کہا 206 ہجری. ٹھیک ہے. حافظ ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 204 ہجری میرے مطابق 204 ہجری راجح ہے. اور انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا بھی ہے. ہاں 204. جبکہ دوسرے علماء وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 206 ہجری یہ راجح ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بہرحال تاریخی پیدائش اس میں تو اختلاف ہے کہ 202 ہے، 204 ہے یا 206 ہے. یہ عیسوی کے اعتبار سے یہ ہجری ہے نا، ہجری عیسوی کے اعتبار سے یہ بنتا ہے 820 عیسوی. یعنی اگر ہم 204 ہجری کہیں، اور 822 عیسوی اگر ہم 206 ہجری کہیں. صحیح سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کل عیسوی کے اعتبار سے 2026 ہے نا، کہ نہیں؟ تو اگر ہم 800 کا وہ کہیں کہ 820 عیسوی میں پیدا ہوئے مثال، تو یعنی 1200 سال پہلے کی بات ہے. کتنے سال؟ 1200. تو تقریباً 1150 سال سے ان کی یہ کتاب پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر ثواب اس کو مل رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں علماء کے درجے کو پہنچنا بہت مشکل ہے، کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے نبوت کے بعد اگر کوئی بڑی چیز ہے تو وہ علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. امام صاحب کا جو علاقہ ہے نیشاپور، اچھا دنیا اسلام میں جو سب سے بڑا مدرسہ قائم ہوا شروع میں، تو وہ جو اسلامی تاریخ ہے صفہ، دار ارقم وغیرہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ موجودہ نظام کے مطابق جو مدارس ہے، رہائشی مدارس، تو ایسا بڑا مدرسہ جو ہے وہ مدرسہ نظامیہ بغداد کے نام سے مشہور ہے کہ یہ پہلا مدرسہ. اس لیے آپ لوگ کہتے کہ درس نظامی وغیرہ، مدرسہ نظامیہ بغداد. لیکن اکثر علماء کہتے کہ نہیں، نیشاپور میں جو مدرسہ بیہقیہ تھا وہ پہلے قائم ہوا تھا. اور مدرسہ سعدیہ کے نام سے بھی مدرسہ قائم تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑی سی بات آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیا کرے، پھر آگے جا کے جب آپ لوگ مطالعہ کرو گی تو بہت زیادہ فوائد سامنے آئیں گے، کیونکہ بنیادی باتیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوگی. اچھا، امام مسلم رحمہ اللہ نے 12 سال کی عمر میں درس حدیث کی سماع یعنی سیکھنا وہ شروع کر لیا تھا. اور نیشاپور میں بھی امام زحلی سے انہوں نے شروعات کی،
اور امام ذہبی کہتے ہیں کہ ان کا جو حدیث میں پہلا استاذ تھا وہ یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی تھا. یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی. تو ایک نام ہے امام زہلی اور ایک نام ذال ہا لام یا زہلی، اور ایک ہے یحییٰ ابن یحییٰ التمیمی. تو اپنے علاقوں میں بھی انہوں نے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد مختلف علاقوں میں جانا شروع کیا. جیسے خراسان میں انہوں نے اسحاق ابن راہوے سے سبق حاصل کیا. اسحاق ابن راہوے اصل میں یہ پارسی لفظ ہے، یہ راستے میں کسی کو ملے تھے تو اس لیے اس کا نام راہوے رکھا گیا، راستے میں ملا ہوا بندہ. لیکن اصل قول یہ ہے کہ راستے میں پیدا ہوئے تھے، سفر میں پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے والدین سب کچھ معلوم ہے. صرف پیدائش ان کی کا راستے میں ہوئی تھی. جیسے مثال کوئی کراچی سے لاہور جا رہا ہے اور راستے میں کوئی ڈلیوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو اس لیے اس کو راہوے اس وجہ سے کہا گیا. نامعلوم نہیں تھا. دوسرا استاد ان کا یحییٰ ابن یحییٰ تمیمی، جیسے میں نے ذکر کیا، یہ خراسان میں. عراق میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ان کے استاد ہیں. کس کے استاد ہیں؟ امام مسلم. عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی، آپ لوگ حدیث پڑھتی ہو تو اس میں یہ نام آتا رہتا ہے، عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی. یہ عراق میں ہو گئے. حجاز میں سعید ابن منصور، اور اسی طرح مصر میں عمر ابن سواد. رے ایک علاقہ تھا، اس میں محمد ابن مہران، عمر ابن مسواد، سین واو الف دال. اور نیشاپور میں ہی امام بخاری سے انہوں نے بہت استفادہ کیا. کہاں پہ؟ نیشاپور میں. یعنی امام بخاری کس کے استاد ہیں؟ امام مسلم. تو یہ اساتذہ تھے ان کے، امام مسلم کے. ان کے شاگرد تو بے شمار ہیں نا، اساتذہ بھی بے شمار ہوتے. یہ مشہور نام میں نے لکھے تاکہ یاد کرنا آسان ہو جائے، اور یہ تاریخ میں مشہور بھی ہے یہ علماء، یہ اساتذہ. شاگردوں میں جو مشہور شاگرد ہیں ان میں سے امام ترمذی، یہ مسلم کے شاگرد. کن کے؟ امام مسلم. ابو حاتم رازی، یہ بھی شاگرد ہے. موسیٰ ابن ہارون اور ابو عوانہ، جو مشہور محدث ہے. ابراہیم بن محمد بن سفیان، ابراہیم بن محمد بن سفیان. اچھا، صبح میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ 2 کتابیں لازمی پڑھیں، وہ آپ لوگوں نے لکھے تھے کتابوں کے نام. اب یہ ایک اور کتاب ذہن میں رکھے، یہ لازمی پڑھنا ہے آپ لوگوں نے آگے جا کے. امام ذہبی رحم اللہ کی کتاب سیر اعلام النبلاء، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، سیر اعلام النبلاء. یہ لازمی پڑھنا ہے، انشاءاللہ مطالعہ کرنا ہے. اس میں علماء کے، محدثین کے بڑے دلچسپ واقعات ہیں.
میں نے پہلے کہا کہ امام زہلی رحمہ اللہ سے انہوں نے حدیث کا سبق لیا، لیکن جب امام بخاری نے شاپور آئے نا، تو امام بخاری تو چونکہ بہت بڑے عالم تھے، تو جتنے بھی علماء کے دروس ہوتے تھے نا، تو وہ دروس میں لوگوں نے بیٹھنا کم کر دیا، سب امام بخاری کے درس میں جاتے تھے۔ تو امام زہلی کو بھی حسد نے پکڑ لیا اور اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی امام بخاری کے ساتھ ہے فلیعتزل مجلسنا، وہ ہماری مجلس سے چلا جائے۔ تو یہ اس سے پڑھتے تھے امام مسلم، کس سے؟ امام زہلی سے، تو ان کے ساتھ بھی پڑھتے تھے، پھر امام بخاری کے پاس بھی جاتے تھے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو امام مسلم فرماتے کہ میں بھی اٹھ گیا، اور احمد بن سلمہ ایک اور بڑے عالم تھے، وہ بھی فوراً مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اور اس استاد سے پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو یہ حالات اکثر علماء کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں، حسد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کس کے؟ حسد کے۔ اور حسد کی وجہ سے پھر اس کے درس کو، اس کے مدرسے کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اگر آپ لوگ اچھے عالم بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل پر کڑی نظر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ دلوں کے اندر حسد آ گیا اور بیچارہ کسی کو خواہ حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانا شروع کر دے، کیونکہ حسد کرنے والا سچ تو نہیں بول رہا ہوتا ہے نا، وہ تو جھوٹے الزامات لگاتا ہے کہ یہ ایسا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ لمبے قد کے تھے، خوبصورت تھے، امامہ جو پگڑی ہوتی تھی باندھا کرتے تھے، اور پوری زندگی ان کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو ناحق مارا نہیں، اساتذہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ ہاں، جہاں پہ کسی علمی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا نا اساتذہ سے بھی، تو اس کے اظہار کرتے تھے کہ یہاں پہ میرے استاد کا یہ قول ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ ہو جاتا ہے جب ہو سکتا ہے کہ ایک استاد سے شاگرد علم میں بڑھ جائے، یہ اکثر ہو جاتا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم کے ایک شیخ ہیں دونوں کے، امام بخاری کی بھی اور امام مسلم کی بھی، ان کا نام ہے محمد ابن بشار۔ آپ لوگ یہ بھی اکثر سندوں میں سنتے ہیں۔ تو وہ استاد ان شاگردوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا میں 4 کامیاب اور مشہور حافظ حدیث ہیں، حفاظ ہیں، امام ابو زرعہ، مسلم بن حجاج، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی اور محمد ابن اسماعیل۔ یعنی ابو زرعہ جو امام ابو زرعہ یہ رے میں تھے، رے جو علاقہ تھا، اور مسلم بن حجاج نیشاپور میں، عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی یہ سمرقند میں تھے، عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی سمرقند، اور محمد ابن اسماعیل بخارا میں تھے، جو بخاری نا، محمد ابن اسماعیل بخارا میں تھے، تو بخاری اس وجہ سے مشہور ہے۔ امام مسلم کے ایک اور استاد میں نے نام لیا تھا، اسحاق بن راہوے، تو وہ فرماتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے اور کتنا اس کو ثواب ملے گا، اپنے شاگرد امام مسلم کے بارے میں کہتے تھے۔ سمجھ میں آ رہے؟ تو ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ان کو دیا ہوا تھا۔ امام مسلم کو بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ صحیح احادیث کی کتاب لکھ لیں، کیونکہ
موضوع اور من گڑت احادیث لوگ سنایا کرتے تھے، تو انہوں نے بڑی تحقیق کی، بہت محنت سے لاکھوں سندوں سے احادیث یاد کر کے پھر اس کی چھان بین کر کے اس میں سے صحیح سندوں کے ساتھ صحیح متن کے ساتھ وہ احادیث الگ کر کے مسلم کتاب وہ لکھ ڈالی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن ان کی کتاب یہ مشہور ہے، یہ کیا ہے؟ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہے، اور بہت دلچسپ بات یہ کہ ان کی جو شاگرد تھے انہوں نے بڑا ساتھ دیا اپنے استاد، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو شاگرد دل و جان سے اپنے استاد کے ساتھ لگ جاتے ہیں دین کے کاموں میں، تو وہ استاد کا پیغام بہت دور تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں شاگرد اپنے استاد کے ساتھ نہیں ہوتے، ادب و احترام نہیں کرتے، ان کا تعاون نہیں کرتے، ان کے دین کی باتوں کو آگے پھیلاتے نہیں ہیں، تو وہ یوں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو احمد بن سلمہ رحم اللہ فرماتے کہ میں 15 سال تک صحیح مسلم کی ترتیب و تعلیب میں امام مسلم کے ساتھ شریک رہا۔ کتنے سال تک؟ 15 سال۔ ان کے ایک اور بھی مشہور شاگرد تھے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان، وہ کہتے 257 ہجری میں اس کتاب سے فراغت ملی۔ تو مسلم کے علاوہ ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں، اور اس کو جامع بھی کہا جاتا ہے۔ جامع کون سی حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے؟ یعنی جس میں 8 قسم کی چیزیں ہو نا، سیرت بھی بیان ہوا ہو، آداب بھی بیان ہوئے ہو 2، 3 تفسیر بیان ہوا ہو، 4 عقیدہ بیان ہوا ہو، 5 رقاق یعنی دلوں کو نرم کرنے والی باتیں، جیسے آخرت کی زہد کی باتیں ہو گئی، دنیا سے زہد کی اور فکر آخرت کی، احکام بیان ہوئے ہو، یہ 6 ہو گئے، اشرات قیامت کی نشانیاں 7 ہو گئے، مناقب یعنی انبیاء اور صحابہ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہو۔ تو یہ 8 قسم کی چیزیں مسلم کے اندر موجود ہے، اس لیے جامع بھی ہے۔ کیا ہے؟ جامع۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ امام مسلم نے اس مسلم کتاب کے علاوہ بھی کتابیں لکھی ہے، اس میں مشہور جو ہے وہ مسند کبیر ہے، جامع کبیر ہے، کتاب العلل کے نام سے ہے، کتاب الاقران کے نام سے ہے، اور امام مالک کے اساتذہ کے ذکر کی ایک کتاب ہے مشائخ مالک، اور امام ثوری کی کتاب کے امام ثوری کی جو شیوخ ہیں ان کے ذکر میں ایک کتاب لکھی ہے مشائخ الثوری، اور امام شعبہ رحم اللہ کے اساتذہ کے ذکر میں کتاب لکھی ہے مشائخ شعبہ، اولاد الصحابہ پر کتاب لکھی ہے۔ تو اسی طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جو سوالات وغیرہ ہوئے اس پر کتاب لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے مسلم کے علاوہ بھی، یہ جو مشہور کتاب ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھو یہ جو مسلم کتاب ہے 3 لاکھ احادیث سے لکھی گئی، کتنی؟ 3 لاکھ۔ تو 3 لاکھ سے یعنی 3 لاکھ جو وہ سند تھی انہوں نے اس میں تحقیق کی اور پھر 12,000 احادیث لکھی۔ تو اس میں جو مکرر احادیث ہے یعنی ایک حدیث بار بار آئی ہوتی ہے نا کتاب میں، تو وہ مکرر کی کو اگر ہم ایک شمار کر لیں
تو پھر آج کل کے حساب سے مسلم کے اندر 3033 حدیثیں موجود ہیں. کتنی؟ 3033 حدیثیں یہ موجود ہے. اور مسلم کے اندر انہوں نے بہت اہتمام کیا ہے. کبھی سند میں بہت ساری سندیں ایک ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، پھر متن ذکر کرتے ہیں، تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ امام مسلم کی یہ جو کتاب روایت کی گئی ہے دو طریقوں سے. ایک ان کا شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان، اور دوسرا تھا ابو محمد احمد بن علی. ابو محمد احمد بن علی. اس کو کہتے ہیں مسلم کے راوی. دو مشہور راوی اس کے مسلم کتاب کے. پہلا راوی کون تھا؟ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن سفیان. دوسرا تھا ابو محمد احمد بن علی. ابو محمد احمد بن علی. اچھا، یہ جو امام مسلم کی کتاب ہے، اس کی شروحات، اس کے حاشیے بے شمار ہیں. آپ دیکھو اردو میں، پشتو میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، دنیا کے بہت ساری زبانوں میں اس کی شرح لکھی گئی ہے اور اس کی حاشیے لکھی گئی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک عالم ہے، ان کا نام ہے علامہ بدیع السید، دمشق کے ہیں، شام کے. انہوں نے اس طرح کی کتابوں کے نام ذکر کیے جو مسلم کی شروحات ہیں، یعنی مسلم کتاب کی تشریح ہے اس میں، اور مختلف علماء نے لکھے. تو 84 کتابوں کا انہوں نے نام ذکر کیا اس میں. کتنے کا؟ 84، 84. ٹھیک ہے، تو بڑے بڑے علماء نے اس پر لکھا ہے. ابوبکر محمد بن محمد اصفرائینی نے لکھا ہے، احمد بن علی اصفہانی نے لکھا ہے، قاضی عیاض رحم اللہ نے لکھا ہے، علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے، امام نووی نے. دیکھو بخاری کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ کوئی باب آتا ہے نا تو اس باب کا ایک نام لکھا ہوتا ہے. امام مسلم نے بس صرف احادیث جمع کیے تھے، اس میں ترجمۃ الباب نہیں لکھے تھے، تراجم نہیں لکھے تھے. پھر وہ تراجم بھی بہت سارے علماء نے لکھے، جیسے امام نووی وغیرہ انہوں نے لکھے. ٹھیک ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا. اور وہ جو تفسیر کی کتاب آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، نواب صدیق حسن خان، تو انہوں نے بھی مسلم کی ایک شرح بھی لکھی ہوئی ہے. ایک علمی انداز سے ایک انہوں نے مسئلہ لکھا ہوا ہے. اور آج کل کے تو بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے مسلم کی شروحات لکھی ہوئی ہے. امام مسلم کی وفات میں اختلاف نہیں ہے کہ وہ سال کون سا تھا، پھر اتنے مشہور ہو گئے تھے نا. پیدائش میں تو اختلاف ہے کہ کون سا سال تھا، لیکن وفات میں اختلاف نہیں ہے. 261 ہجری میں. کون سے میں؟ 261
261 اور نیشاپور میں ہی وفات پائے تھے. آج بھی ان کی قبر ہے وہاں پہ، ایران کا جو علاقہ ہے خراسان. تو 261 ہجری تھا اور 875 عیسوی. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے